حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا عابد، بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے لیے جانے کے لیے جب نکلے تو پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ رب سے کلام کرتے ہیں، آپ رب سے گفتگو کرتے ہیں، لہذا آپ جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو ایک میری یہ عرضی ہے کہ آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کر آئے کہ میں اتنی عبادت جو کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مجھے کیا مقام عطا فرمائے گا، جنت میں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو سن لیا، آگے بڑھے تو ایک گناہگار سے ملاقات ہوئی، بڑا ہی گناہگار۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں تو ہوں ہی گناہگار، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تو مجھے نہیں ڈالے گا، آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کر آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں میرے لیے کیا مقام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے جب گفتگو ہوئی تو دونوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت فرما لیے۔ جب واپس آئے تو اس نیک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا آپ نے اپنے رب سے میرا سوال کیا؟ کہنے لگے کہ ہاں ذرا میں نے سوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کھلا محل تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا کہ کہنے لگا کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں نے ایسی ایسی عبادتیں کی، ایسی ایسی محنتیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ صرف ایک محل مجھ کو عطا کرے گا، ایک محل عطا کرے گا، ناشکری کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہ گناہگار شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنا استفسار کیا، پوچھنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ تو رب کی بارگاہ میں جا کر آ گئے، میرا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ میں مجھے کیا مقام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تو گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں تجھ کو ڈالے گا، لیکن سن تیرا جہنم میں کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخی جو جلتے رہیں گے، ان کے جلنے سے جو خون و پیپ بہے گا، اس پیپ کا ایک گھڑے کا گھنٹا تجھ کو بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیپ کا ایک گھڑا ہے، اس کا گھنٹا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں تجھ کو سزا دینے والا ہے۔ اب جیسا ہی اتنی بات کو سنا، فرد مسرت سے جھومنے لگا، رقص کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی تو گناہگار اور جہنم میں ڈالے جانے کے باوجود، اس پیپ کے گھڑے کا گھنٹا بنانے کے باوجود اس قدر کیوں رقص کر رہا ہے، اس قدر کیوں شادماں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو گناہگار ہی تھا، جہنم تو میرا مقدر ہی ہے، جہنم تو میرا ٹھکانہ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اپنے کسی نہ کسی کام میں تو لے لیا، جہنم کے پیپ کے گھڑے کا گھنٹا ہی صحیح، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نہ کسی کام میں تو آ گیا۔ یہ فرد مسرت سے رقص کر رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ بات ختم ہوئی، بات کرنے کے جب ان کا حساب دیکھا گیا تو وہ جو عابد تھا، جو عبادت گزار تھا، اپنی عبادت پر جس کو بڑا ناز تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر ناشکری کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنمی جو گناہگار تھا اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دی کہ جہنم کے پیپ کے گھڑے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا بنا دیا، اور جو یہ گناہگار تھا، جو جہنم میں جانے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عالی شان محلہ سے اس کو سرفراز فرما دیا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرے کہ کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ